دے سکتی، اس لیے پیارو اپنی زندگیوں کو تبدیل کرو۔ عرض یہ کر رہا تھا، آج ہر ایک بندہ سکون چاہتا ہے، آج ہر ایک بندہ اطمینان چاہتا ہے، آج ہر ایک بندہ قرار چاہتا ہے، لیکن یاد رکھنا تجھے سکون شراب کے اڈوں پر نہ ملے گا۔ اور بڑا افسوس ہوتا ہے یار، مسلمان اور شراب پیے، بڑی شرم کی بات ہے، مسلمان اور شراب پیے، اور شراب پینے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا انسان آپے سے باہر ہو جاتا ہے، نہ ماں کو ماں سمجھتا ہے، نہ بہن کو بہن سمجھتا ہے۔ خدا کی قسم ابھی تم نے اخبارات میں صرف تصویریں دیکھی ہے، ان چیزوں کو نہیں پڑھا کہ ایک شرابی نشہ کر کے آیا، شراب پی کر کے آیا، گھر پر آنے کے بعد اس کی ماں اس کے سامنے آئی، اس نے ماں کو ماں نہ سمجھا بلکہ بیوی سمجھا، اور ماں کے ساتھ معاذاللہ اس نے زنا کر لیا۔ ارے تم نے یہ خبریں نہ پڑھی ہوگی، ایک شرابی شراب سے نشہ کر کے آیا، گھر پر آنے کے بعد نگاہوں کے سامنے بہن آئی، اس نے بہن کو بہن نہ سمجھا، بیوی سمجھا، اور بہن کے ساتھ معاذاللہ وہ زنا کرتا ہوا نظر آیا، اس لیے کہ اس کی عقل پر پردہ پڑ چکا ہے۔ خدا کی قسم کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی کہیں نشہ کر کے اپنے گھر میں جائیں، ماں کو ماں نہ سمجھے، بہن کو بہن نہ سمجھے۔ بہت بری بلا کا نام ہے نشہ کرنا، بہت بری بیماری کا نام ہے نشہ کرنا۔ اس لیے خدا را پیارو اس نشے سے دور ہو جاؤ، شراب سے دور ہو جاؤ، اس لیے کہ آج یہ نشہ کرنا کہیں ایسا نہ ہو ہماری زندگی کے لیے تباہی بن جائے، ہماری آخرت کے لیے تباہی بن جائے، ہماری قبر کے لیے تباہی بن جائے۔ آج دیکھو نا پیارو، قوم مسلم کے بچے سٹے کھیلتے ہوئے نظر آتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ہاتھوں میں تاش کے پتے ہیں، اگر کوئی پتے کھیلنا نہیں جاتا پتہ نہیں پر بسر کا ماحول کیسا ہے، کسی کے ہاتھ میں فوٹو ہے، وہ فوٹو جو سنیما خانے میں آوارہ ڈانس کرتے ہیں ان کے فوٹو چل رکھے ہیں، کوئی فوٹو کھیلتا ہے، کوئی پیسے کھیلتا ہے، کوئی تاش کھیلتا ہے، اور جب باپ سے کہا جائے کہ اپنی اولاد پر کنٹرول کر دے تو باپ کہتا ہے یار کیا ہو گیا، کوئی بڑا سٹا تھوڑی کھیل رہا ہے، 5-10 روپے ہی تو لگا رہا ہے۔ لیکن باپ بھول گیا آج جتنے بڑے بڑے سٹورے ہیں انہوں نے سب سے پہلے بڑا سٹا نہ کھیلا، ان کی بھی ابتدا چھوٹے سٹے سے ہوئی ہے، ان کی بھی ابتدا میرے دوستوں چھوٹے چھوٹے جوؤں سے ہوئی ہے۔ آج اللہ کی پناہ پیارو ہم نے اپنی اولاد پر کنٹرول نہ کیا، آج ہم نے اپنی اولاد کے اوپر میرے دوستوں کنٹرول نہ کیا تو کل یہی اولاد ہمیں بڑھاپے میں پہنچنے کے بعد گھر سے باہر نکال کر کے ہماری جائیداد کو داؤ پر لگاتی ہوئی نظر آئے گی۔ ابھی تم نے نہیں دیکھا ایسے ایسے لوگ قوم مسلم میں موجود ہیں، ارے جن کو سٹوں کی لت لگ جاتی ہے، پاس پیسہ نہیں رہتا تو اپنی بیویوں کو داؤ پر لگا دیتے ہیں۔ یہ حقیقت ہے، حقیقت۔ زندگی تبدیل کر، تجھے سکون شراب اور سٹے میں نہ ملے گا۔ اگر سکون چاہیے نا مسجد کے قریب آ جائے، سکون تو نبی کے ذکر میں ملے گا، اور کیسا سکون ملے گا، ایسا سکون ملے گا قسم خدا کی ایک بار اگر تو نے درود مبارکہ کی لذت کو پا لیا نا تو پوری زندگی تو درود پڑھتا رہے گا۔ یار دیکھو نا، شہد کھاتے ہو یا نہیں کھاتے ہو؟ شہد کھاتے ہو نا، چیک کر کے دیکھتے ہو وہاں آگ جلا کر کے اصلی ہے یا نقلی ہے؟ کبھی سوچا یہ شہد بنتا کیسے ہے؟ سوچا سوچا کبھی بنتا کیسے ہے؟ مدھو مکھی جو پھولوں کے اوپر جا کر کے بیٹھتی ہے، پھولوں کے رس کو چوستی ہے، چوسنے کے بعد چھتے میں لا کر کے انڈیل دیتی ہے۔ اس نے تو پھولوں کے رس کو چوسا، اور کبھی پھول کھا کر کے دیکھیے گا وہ میٹھا نہیں رہے گا، کڑوا رہے گا، کڑوا رہے گا۔ پھر وہ میٹھا، وہ کڑوا رس میٹھا کیسے بن گیا؟ تو آؤ نا مدھو مکھی سے پوچھتے ہیں۔ پوچھا گیا تھا مدھو مکھی سے، بتانا تو نے تو پھولوں کا رس چوسا، وہ کڑوا رس تھا، اس میں مٹھاس کیسے پیدا ہو گئی؟ تو مدھو مکھی کہتی ہے جس وقت ہم پھولوں کا رس چوس کر کے اپنے چھتے پر لا کر کے انڈیلتے ہیں، اس دوران
قدرت نے ہمیں سکھا دیا ہے کہ ہم آمینہ کے لال کی بارگاہ میں درود پڑھیں. یہ درود ہی کرتا ہے کہ ہمارے شہد میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. ایک مدھو مکھی، ایک جانور مدینے والے پر درود پڑے تو شہد میں مٹھاس پیدا ہوتا ہے. اگر نبی کا غلام مصطفیٰ پر درود پڑے گا کیا اس کی زبانوں میں مٹھاس پیدا نہیں ہو جائے گی؟ کیا اس کی زندگی میں مٹھاس پیدا نہیں ہو جائے گی؟ آج کیا وجہ ہے ہم جس سے بات کریں وہ ہم سے دور بھاگ جائے؟ آج کیا وجہ ہے ہم جس کو کوئی کام بتائے وہ ہماری بات ماننے کے لیے تیار نہیں؟ ہماری زبانوں میں مٹھاس نہیں ہے، ہماری زبانوں میں لطافت نہیں ہے. اگر مٹھاس پیدا کرنی ہے تجھے شکر نہیں کھانی ہے، مدینے والے پر درود پڑھنا ہے، یہ درود مبارکہ پڑھنا. پھر دیکھنا تیری زندگی میں کیسا انقلاب آتا ہے، تیری زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے. تو اس محفل مقدسہ کا سب سے پہلا پیغام درود مبارکہ کثرت کرے. سن رہے ہو نا بھائی، سن رہے ہو نا میری بات؟ ہاں، درود پڑھنا ہے. اور بالخصوص میں گزارش کروں گا سوتے وقت بستر پر جائے نا یہ موبائل کا استعمال نہ کرے. آج لوگوں کو سکون نہیں ملتا ہے. تیرا بیٹا وہ ایئر فون دے، ایئر فون اس کا کیا کرے گا؟ تم تو سو رہے ہو تو کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہیں ڈسٹرب ہو، اس لیے اس موبائل میں ایئر فون لگاؤں گا، پھر کان میں لگاؤں گا اور میں گانے سنوں گا. مسلمان تجھے ڈر نہیں لگتا؟ مرنا ہے یا نہیں؟ بولی سارے مرنا ہے یا نہیں؟ مرنا ہے. لیکن یہ کوئی گارنٹی دے سکتا ہے کہ کب مرنا ہے؟ میں یہ نہیں بتا سکتا کہ میں ابھی تقریر مکمل کروں گا یا نہیں کروں گا. تم یہ نہیں بتا سکتے کہ یہاں سے اٹھ کر کے گھر جاؤ گے. جب تم اور ہم یہ گارنٹی نہیں دے سکتے، ایئر فون لگا لیا، خدا نہ کرے، صدبار خدا نہ کرے، اگر اسی حالت میں ہمیں موت آ گئی تب کیا حال ہوگا؟ تو حسین کی محبت کا دعویٰ کرتا ہے کل قیامت کے دن کوئی اٹھے گا سجدے کی حالت میں، کوئی اٹھے گا قیام کی حالت میں، کوئی اٹھے گا رکوع کی حالت میں، کوئی اٹھے گا تشہد کی حالت میں، کوئی اٹھے گا مصطفیٰ پر درود پڑھنے کی حالت میں. کیا تو گوارا کر سکتا ہے اس حشر کے میدان میں مدینے والے کے سامنے تو اٹھے تو گانے سنتے ہوئے اٹھے؟ پیارو مجھے بتاؤ نا، آج تک گانے سن کر کے کس کو سکون ملا ہے جو ہمیں سکون مل سکتا ہے؟ آج تک گانے سن کر کے کس کو قرار ملا ہے جو ہمیں قرار مل سکتا ہے؟ آج تک گناہ کر کے کس کو چین ملا ہے جو ہمیں چین مل سکتا ہے؟ کیوں اپنی زندگی کو تباہ کر رہا ہے؟ کیوں اپنی راتوں کو برباد کر رہا ہے؟ اللہ کی پناہ. یاد رکھنا گانوں میں سکون نہیں ہے، ارے گانوں میں سکون نہیں ہے. آزما کر کے دیکھ لینا، بندہ پابندی کے ساتھ سوتے وقت میرے نبی کی بارگاہ میں 112 مرتبہ درود پڑھے. انشاءاللہ تیرا درود 112 مرتبہ مکمل نہیں ہوگا، اس سے پہلے تجھے نیند آ جائے گی، اس سے پہلے تجھے نیند آ جائے گی، اور ایسی نیند آئے گی صبح اٹھ کر کے کہے گا یار اتنے سال سویا لیکن آج جو سکون ملا وہ کبھی نہ ملا، اس لیے کہ آج تک سوتا تھا تو گانے سن کر کے سوتا تھا، آج سویا ہوں تو مصطفیٰ پر درود پڑھ کر کے سویا ہوں. اور اگر تو نے سچے دل سے درود پڑھا نا، وہ میرے نبی کی بارگاہ ہے، وہ میرے نبی کا نبی کی بارگاہ ہے. اگر نبی کو کوئی بندہ ان کا چاہنے والا، ان کا سچا امتی سچے دل کے ساتھ پکارتا ہے تو وہ کرم فرماتے خواب میں تشریف لے کر کے آتے ہیں. اور جس کے خواب میں نبی آ جائے اس کے مقدر کا ستارہ کتنی بلندی پر ہوگا، ان کے مقدر کا ستارہ کتنے عروج پر ہوگا. تو پیارو بندہ سوتے وقت نبی پر درود پڑھ کر کے سوئے. اور میں ایک جانتا ہوں کہ الحمدللہ ہر ایک بندے کو درود مبارکہ تو پڑھنا آتا ہوگا. سب سے مختصر سا درود شریف صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تو سب کو آتا ہوگا نا، سب کو آتا ہوگا نا بھائی. صلی اللہ علیہ آتا نہیں آتا؟ اور جسے درود نہیں آتا پھر وہ کس کام کا مسلمان؟ صرف گوشت کھانے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہاں، محرم کی 10ویں تاریخ کو ڈھول پھوڑ دینے کا نام مسلمان نہیں ہے. بچوں کے گلوں میں تاتیاں ڈال دینے کا نام مسلمان نہیں ہے. تعزیے کے نیچے گٹ گڑا دینے کا نام مسلمان نہیں ہے. ہاں، بازاروں میں جا کر کے ہا ہلڑ کرنے کا نام مسلمان نہیں ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جب کانوں میں فجر کی اذان ہوتی ہے تو بستر پر نہیں رہتا، مسجد میں جاتا ہے. مسلمان وہ ہوتا ہے جب ظہر کی اذان کانوں میں پہنچتی ہے دکان پر نہیں رہتا، مسجد میں جاتا ہے. مسلمان وہ ہوتا
ہے جب کانوں میں نماز عصر کی اذان پہنچتی ہے پھر کھیل میں مست نہیں رہتا مسجد میں جاتا ہے جب نماز مغرب اور نماز عشاء کی اذان کانوں میں پہنچتی ہے پھر وہ ٹی وی کے سامنے نہیں رہتا اللہ کی بارگاہ میں جا کر کے اپنے سر کو جھکا دیتا ہے آج اللہ کی پناہ دعویٰ کرے میں حسینی ہوں دعویٰ کرے میں مسلمان ہوں دعویٰ کرے میں مدینے والے سے محبت کرنے والا ہوں اور فجر کے وقت بستروں پر پڑا رہے عشاء کے وقت بستروں پر پڑا رہے عصر کی نماز کے وقت کھیل کود میں لگا رہے مغرب کی نماز کے وقت ٹی وی کے سامنے بیٹھا رہے اسے مسلمان نہیں کہتے مسلمان تو وہ تھے جنہوں نے میدان کربلا میں یہ کر کے دکھایا کہ نہ مسجد میں نہ بیت اللہ کی دیواروں کے سائے میں نماز عشق ادا ہوتی ہے تلواروں کے سائے میں سمجھ رہے ہو نا سمجھ رہے ہو نا میری بات سمجھ رہے ہو نا اسے کہتے ہیں مسلمان یہ تو درود سب کو آتا ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم درود مبارکہ کی کثرت کریں انشاءاللہ پھر دیکھیے گا زندگی میں کیسے تبدیلی آتی ہے کام کرتے رہے باڑے میں درود پڑھتے رہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم دیکھنا اس درود کے صدقے میں تیرے جسم کی تھکاوٹ دور ہو جائے گی بندہ جب آتا ہے نا شام کو تھک کر کے آتا ہے یار میرے ہاتھ پاؤں درد کر رہے ہیں آج گاڑی لگی ہوئی تھی کام زیادہ تھا ہاتھ پاؤں درد کر رہے ہیں پیارے اگر تو نے درود پڑھا ہوتا نا تو یہ درد نہ ہوتا پیارے آج تو نے درود پڑھا ہوتا نا یہ تھکاوٹ نہ ہوتی اس لیے کہ یہ وہ نام ہے جو کوئی کام بگڑنے نہیں دیتا بگڑی بھی بنا دیتا ہے سب نام محمد نبی کا وہ نام ہے پیارا جو ساری بگڑیاں بنا دیتا ہے ہماری ماں بہنیں گھر میں جھاڑو لگاتی رہے نبی پر درود پڑھتی رہے روٹیاں بناتی رہے نبی پر درود پڑھتی رہے بچے کو دودھ پلاتی رہے نبی پر درود پڑھتی رہے بچے کو جھولا جھلاتی رہے نبی پر درود پڑھتی رہے جو ماں درود پڑھ پڑھ کر کے روٹیاں پکائے گی پھر دیکھیے گا ان روٹیوں میں وہ اثر رہے گا اگر بچہ کھا کر کے پڑھنے کے لیے جائے گا مولا کامیابی عطا فرمائے گا اگر سوار کھا کر کے کمانے کے لیے جائے گا مولا کمائی میں برکت عطا فرمائے گا اللہ کی پناہ الٹا ہی معاملہ سارا معاملہ ہی الٹا ہے من نہیں لگ رہا روٹیاں پکانے